بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں تحریک انصاف نے باغی اراکین کے خلاف قدم اٹھا لیا۔ منحرف اراکین قومی اسمبلی کو شو کاز نوٹس جاری۔ باغی اراکین کو وزیر اعظم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب کے باغی اراکین کو بھی شو کاز نوٹس۔ ایم این اے احمد حسین دیہڑ، افضل ڈھانڈلہ کو نوٹس۔ رانا قاسم نون، سردار ریاض مزاری اور عبدالغفار وٹو کو بھی نوٹس۔ آپ کو بتائیں تحریک انصاف نے باغی اراکین کے خلاف قدم اٹھا لیا۔ منحرف اراکین قومی اسمبلی کو شو کاز نوٹس جاری۔ باغی اراکین کو وزیر اعظم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب کے باغی اراکین کو بھی شو کاز نوٹس۔ ایم این اے احمد حسین دیہڑ، افضل ڈھانڈلہ کو نوٹس۔ رانا قاسم نون، سردار ریاض مزاری اور عبدالغفار وٹو کو بھی نوٹس۔ آپ کو اپڈیٹ کریں تحریک انصاف نے باغی اراکین کے خلاف قدم اٹھا لیا۔ منحرف اراکین قومی اسمبلی کو شو کاز نوٹس جاری۔ باغی اراکین کو وزیر اعظم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب کے باغی اراکین کو بھی شو کاز نوٹس۔ ایم این اے احمد حسین دیہڑ اور افضل ڈھانڈلہ کو نوٹس۔ رانا قاسم نون، سردار ریاض مزاری اور عبدالغفار وٹو کو بھی نوٹس۔ آپ کو بتائیں تحریک انصاف نے باغی اراکین کے خلاف قدم اٹھا لیا۔ منحرف اراکین قومی اسمبلی کو شو کاز نوٹس جاری۔ باغی اراکین کو وزیر اعظم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب کے باغی اراکین کو بھی شو کاز نوٹس۔ ایم این اے احمد حسین دیہڑ، افضل ڈھانڈلہ کو نوٹس۔ رانا قاسم نون، سردار ریاض مزاری اور عبدالغفار وٹو کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں تحریک انصاف نے باغی اراکین کے خلاف قدم اٹھا لیا۔ منحرف اراکین قومی اسمبلی کو شو کاز نوٹس جاری۔ باغی اراکین کو وزیر اعظم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب کے باغی اراکین کو بھی شو کاز نوٹس۔ ایم این اے احمد حسین دیہڑ، افضل ڈھانڈلہ کو نوٹس۔ رانا قاسم نون، سردار ریاض مزاری اور عبدالغفار وٹو کو بھی نوٹس۔ ملتان میں سیاسی محاذ پر پارا ہائی تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے احمد حسین دیہڑ کا پتلا نظر آتش۔ رد عمل کے طور پر احمد حسین دیہڑ کی ڈنڈا اور انڈا فورس سامنے آ گئی۔ کشیدگی بڑھنے پر پولیس بے بس۔ مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید بتائیے۔ ایک جانب تحریک انصاف کے کارکنان خالد وڑائچ کی زیر قیادت احمد حسین دیہڑ کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، اور دوسری جانب احمد حسین دیہڑ کے ڈیرے کے اوپر بھی احمد حسین کے چاہنے والے جو ایک بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، اور ڈنڈوں اور سوٹوں کا انتظام کیا ہوا کہ اگر کچھ لوگ یہاں ڈیرے کی جانب آتے ہیں تو ان کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس وقت احمد حسین دیہڑ کے کزن ملک آصف نظر دیہڑ بھی ہمارے ساتھ موجود سے بات۔ انہوں نے اب اسی بندے کو دیکھ لیں جس کے آپ نے نام لیا، میں تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ابھی پچھلے دنوں اس کے اسکول میں اس نے ایک ٹیچر کے متعلق آپ نے ساری چیز سنا ہوگا، اس کو مارا تھا، اس پہ پرچہ ہوا، اور یہ جو ان کے ساتھ دائیں بائیں ہیں ان کے اوپر 8 پرچے اس وقت بھی تھانہ BZ میں چیک کر لیں، کسی اور تھانوں میں چیک کر لیں۔ یہ قبضہ گروپ ہے، اور قبضہ گروپ بہت سارے جو ان کا ایک ہی موٹو ہے کہ کرپشن کرنی ہے، اور وہ PTI کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اسی چیز پہ ملک احمد حسین نے اسی چیز کی آواز بلند کی ہے، غریبوں کی بات کی ہے کہ غریبوں کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے CM تک PM تک یہ بات پہنچائی، لیکن ابھی تک بھی صحیح طرح سنوائی نہیں ہوئی۔ آصف صاحب، جو تحریک انصاف کا جو دوسرا گروپ ہے جس کی قیادت خالد وڑائچ کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ احمد حسین دیہڑ جو ہیں وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے، اب جب وزیر اعظم کو ضرورت ہے ان کی تو وہ اپوزیشن کے پلڑے میں جا رہے ہیں، وہ منحرف ہو رہے ہیں پارٹی سے۔ چونکہ وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ سے منتخب ہوئے تھے، یا تو وہ وزیر اعظم پر جو اعتماد کا اظہار کریں، نہیں تو استعفیٰ دیں اور دوبارہ میدان میں آ جائیں۔ دیکھیں، ملک احمد حسین دیہڑ نے صاف کہا ہے کہ وہ اس وقت PTI کا حصہ ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں PTI سے باہر چلا گیا ہوں۔ انہوں نے اپنے تحفظات، اپنے مطالبے، وہ جو صرف اور صرف خالصتاً صرف غریبوں کے ہیں، وہ انہوں نے بیان کیے ہیں کہ غریبوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے، آپ شاید دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے ایک تصویریں بھیجی ہیں بچوں کی جو جلے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ بچے موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جی بالکل، آصف نظر دیہڑ اس وقت جو ہے وہ احمد حسین دیہڑ کے ڈیرے پر موجود ہے، اور بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان بھی موجود ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر جو ہے یہاں پر ان کے ڈیرے پر جو ہے وہ لوگ آئے، حملہ آور ہوئے، تو وہ جو دفاع کے لیے بھی تیار ہیں، ڈنڈوں سوٹوں کا بھی انتظام ہے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ملتان انتظامیہ کی غیر قانونی میڈیکل کالج کے خلاف کارروائی۔ ممتاز آباد میں ظہیر میڈیکل کالج نرسنگ سکول سیل کر دیا گیا۔ میڈیکل کالج ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کی ہدایت پر سیل کر دیا گیا۔ CO ہیلتھ ڈاکٹر شعیب گورمانی نے کارروائی کی قیادت کی۔ ادارے میں غیر قانونی ڈگریاں دی جا رہی تھیں۔ میڈیکل کالج کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔
ملتان انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی میڈیکل کالج کے خلاف کارروائیاں، ممتاز آباد میں ظہیر میڈیکل کالج نرسنگ سکول سیل کر دیا گیا۔ میڈیکل کالج ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کی ہدایت پر سیل کیا گیا۔ نیا پاکستان ہیلتھ کارڈ فراڈ ہے، بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال مسیحائی کے لیے آنے والوں کا الزام۔ مریضوں کو صحت کارڈ بارے ڈھیروں شکایات، مریض اور لواحقین پھٹ پڑے۔ مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی محمود۔ جی اس وقت میں موجود ہوں وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور میں اور اس کے ایمرجنسی وارڈ میں، جہاں پر جگہ جگہ پر ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے اگر میرے کیمرہ مین دکھا سکیں، کاؤنٹر بنا دیے گئے ہیں، بورڈ لگا دیے گئے ہیں، پینافلیکس لگا دیے گئے ہیں، لیکن ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی کیا شہریوں کو اور مریضوں کو میسر ہے یا نہیں ہے؟ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ شکایات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب یہ اناؤنس کر دیا گیا کہ اس کا شناختی کارڈ ہی اس کا ہیلتھ کارڈ ہے، تو وہ سیزیرین اور دیگر معاملات ہیلتھ کارڈ کے ذریعے کیوں نہیں ہو رہے یا اس شناختی کارڈ پر کیوں نہیں ہو رہے، جو ادویات ہیں وہ کیوں نہیں مل رہی، یہ تمام باتیں جانتے ہیں آج عوام سے۔ سر ذرا بتائیے گا، آپ کی وائف جو ہے بقول آپ کی بہو یہاں پر گائنی کے امراض میں مبتلا رہی، کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے نا، میں کارڈ تو بنا دیا، دوائیاں ہم باہر سے لیتے رہے۔ اچھا 4-5 دن پہلے میسج آیا کہ 9,500 روپے انہوں نے ہمارے کارڈ سے کاٹ لیا۔ اچھا، تو آپ دوائیں باہر سے لی؟ ہاں باہر سے لی، انہوں نے کچھ نہیں دی، اور رقم کارڈ میں سے کٹ گئی؟ کٹ گئی ہے بالکل 9,500۔ تو یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ فراڈ ہے؟ ہاں بالکل صحیح نہیں ہے طریقہ کار۔ فراڈ ہے؟ ہاں جی۔ چلے ایک اور ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں، آپ ذرا ہماری طرف منہ کیجئے گا، آپ بتائیے گا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے کیا یہ فراڈ ہے، صحیح ہے، کتنی دوائیں لے چکے ہیں؟ کارڈ کی وجہ سے بات یہ ہے کہ جیسے آدمی دوائی لیتے ہیں دیتے ہیں تو بولتے ہیں بھی یہ دوائی پرچی بناتے ہیں، یہ باہر سے لو۔ میں نے بولا کہ یہ ہیلتھ کارڈ جو بنا ہوا ہے کس لیے بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو ہمارے پاس ہے وہ دے رہے ہیں، مریض ہمارے پاس ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے مریض کو کیا لگنا ہے کیا نہیں لگنا، جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم باہر سے منگائیں گے۔ وہ مریض کی آپ نے کوئی یہاں سے لی ہے کوئی دوا باہر سے؟ نہیں ساری باہر سے لائے؟ کوئی کچھ لیے بالکل میرے پاس پرچیاں بھی موجود ہیں، میں نے باہر سے بہت ساری دوائیاں لی ہیں۔ کتنے ہزار کی دوائیں لی ہیں؟ تقریباً میں لی ہوگی تو تقریباً 3-4 ہزار کی لے چکا ہوں گا۔ یہ 4,000 کی دوائیں لے چکے ہیں، یہ کہنا ہے لوگوں کا۔ ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ ان سے بھی جان سکیں۔ بھائی ذرا یہ بتائیے گا، جب آپ لوگ دوائیں نہیں دے رہے ہیں، ان کو باہر سے دوائی لانے کا کہہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میڈیسن کا جو ایشو ہے نا، یہ میڈیسن ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے کمپلیٹلی۔ جب پیشنٹ یہاں پر ایڈمٹ ہو جاتا ہے تو کمپلیٹلی ہاسپٹل جو ہے وہ اس کو دیکھیے میڈیسن دے، جو بھی آپریٹ ہونا ہے، جو بھی سین ہے، وہ سارا ہاسپٹل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ابھی آپ ایسے کریں ہاسپٹل کا کسی کو میں نے سنا ہے فارمیسی ہی قائم محمود ظہیر شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں گھی کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں گھی 27 روپے مہنگا ہو گیا، فی کلو قیمت 462 روپے ہو گئی۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق سرسوں کا تیل 5 روپے 61 پیسے فی کلو مہنگا ہوا۔ انڈے، دالیں، چاول، دودھ، دہی کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 3 روپے 37 پیسے مہنگا ہو گیا۔ گھی کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں گھی 27 روپے مہنگا ہو گیا، فی کلو قیمت 462 روپے ہو گئی۔ اب آپ کو بتائیں ریت، سیمنٹ، بجری، سریا اور دیگر تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ سیوریج پائپ، ٹف ٹائلز اور پلر بنانے والی فیکٹریوں میں کام ٹھپ ہو گیا۔ مزید بتا رہے ہیں رضا ملک۔ جی رضا۔ جی بالکل، تعمیراتی میٹیریل جو ہے وہ ریت، سریا، سیمنٹ، بجری مہنگا ہونے سے جو اثرات ہیں وہ نہ صرف جو تعمیراتی منصوبے ہیں ان پر اثر انداز ہو رہے ہیں، بلکہ جو تعمیراتی میٹیریل تیار کرنے والی جو فیکٹری ہیں ان میں بھی کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ پائپ بنانے والی، سیمنٹ سے ٹف ٹائل بنانے والی جو فیکٹری ہیں وہاں بھی عملی طور پر جو ہے وہ کام ٹھپ ہو گیا، کیونکہ جو ریٹ ہے ان کا تعین نہیں ہو رہا۔ اس وقت بھی اوپن مارکیٹ میں 950 روپے سے لے کے 950 روپے تک کی جو سیمنٹ کی بوری ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ ریت کی جو ٹرالی ہے وہ 4500 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ بجری جو ٹرک ہے بجری کا وہ 55,000 روپے تک جو ہے وہ بجری کا ٹرک جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اس حوالے سے جو کیا اثرات پڑ رہے ہیں تعمیراتی منصوبوں کے حوالے سے، اور جی کیسا کاروبار جا رہا ہے، کس طریقے سے ٹف ٹائلز کے ریٹ کس قدر بڑھے ہیں؟ کاروبار جو ہے نا جی بہت مندہ ہے، یوں سمجھو کہ اب مہینے میں تقریباً 5-7 دن ہم یہ فیکٹری چلاتے ہیں، اس کے بعد بند ہے، کیونکہ سرکاری کام سارے بند ہیں۔ ریٹ ہر چیز کے بڑھ گئے ہیں۔ سیمنٹ کے ریٹ یعنی اسی ایک مہینے کے اندر ہی تقریباً 250 روپیہ فی بوری بڑھ گئے ہیں۔ اسی طرح بجری آج سے 2-3 مہینے پہلے 42,000 کا ٹرک لیتے تھے، اب 52,000 کا بک رہا ہے۔ ریٹ جو ہے یہ 1500 کی ٹرالی لیتے تھے ہم چناب پل۔ رضا ملک شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
गरीब आदमी के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो गया। मुजफ्फरगढ़ में तामीराती मटीरियल में गैर मामूली इजाफा, शहरियों के साथ साथ ताजिर भी परेशान। मजीद क्या और कितना महंगा हुआ बता रहे हैं आमिर डोगर। जी आमिर। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के वार जो है वो जारी है और महंगाई की वजह से गरीब आदमी के लिए अब घर बनाना भी मुश्किल हो गया। मुजफ्फरगढ़ में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सरिया जो वो 20 से 25 रुपए फी किलो महंगा हुआ है, जबकि सीमेंट की जो बोरी है 125 से 130 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं किस रेट पे मिल रहा है जी अच्छी क्वालिटी का सरिया, क्या क्या मुश्किलात हैं? जी आजकल सरिया जो है ना 205 से 210 रुपए किलो तक मिल रहा है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। घर बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। टीआर देख लें, सीमेंट देख लें, सीमेंट की बोरी 860 रुपए हो गई है। हम सब इस बारे में बहुत परेशान हैं, जिसकी वजह से कारोबार नहीं है, कारोबार ठप हो गए हैं। इंसान जो है ना खरीदारी करने में बहुत मुश्किल हो रही है और हम मजीद जो है ना मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि रेट कम से कम करें ताकि हम अपने घरों की छतें तो कम से कम डाल सकें। शहरी इस हवाले से काफी परेशानी का आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मोटरसाइकिल खरीदना और उसकी मुरम्मत करवाना जेब पर भारी हो गया। मोटरसाइकिल कंपनीज ने स्पेयर पार्ट्स की कीमतें भी बढ़ा दी। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताइए। बिल्कुल, आवाम के लिए बाइक खरीदना और उसकी मरम्मत कराना दिन ब दिन जो है मुश्किल होता जा रहा है। जहाँ गुजरते दिनों के साथ बाइक्स की कीमतों में इजाफा हो रहा है, वहीं पे बाइक से स्पेयर पार्ट्स भी मार्केट में ऑटोमेटिकली जो है बढ़ रहे हैं। बात करें शुरू में व्हील हब के हवाले से, तो व्हील हब इस वक्त मार्केट में 800 रुपए का जो है हो गया है, जबकि साइड कवर जो है इस वक्त मार्केट में 450 रुपए का बिक रहा है। सिलेंसर भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होकर इस मार्केट में 3500 रुपए का जो है इसका रेट हो गया है, जबकि मडगार्ड का रेट 2000 रुपए हो गया है। बात करते हैं दुकानदार से कि क्या कहेंगे। मोटरसाइकिल के भी रेट बढ़ रहे हैं, नई मोटरसाइकिल भी महंगी हो रही है तो पार्ट्स भी महंगे हो रहे हैं। इस वजह से ग्राहक बड़ा तकरार करता है कि यार ये चीज़ इतने की थी, ये सिलेंसर इतने का था, ये टाइप साइड कवर इतने के थे, आज ये इतने के हो गए हैं। हर जो लेने वाला वो परेशान है महंगाई की वजह से। जी बिल्कुल, ग्राहक भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। अंकल जी बताइएगा, लेने आए हुए थे चीज़ें बाइक की अपने लिए, तो क्या कहेंगे, किस तरह से रेट देख रहे हैं? रेट तो जी बहुत महंगा हो गया, हर चीज़ तो महंगाई में आ गई है। अब पहले हमने चीज़ दिलवाई 3 महीने पहले, वो 400 रुपये का था, अब लेने आया तो वो 850 रुपये की चीज़ हमें मिल रही है। अब 600-700 रुपये मजदूरी वाला बंदा है तो हमारे लिए तो मुहाल हो गया ये चीज़ डलवानी। लिहाजा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा इस पे कंट्रोल करें महंगाई। ठीक है, बिल्कुल जी, कंट्रोल किया जाए। इब्राहिम, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान बेटी के जहेज में देने वाले फर्नीचर के नाकिस निकलने का मामला, शहरी ने फर्नीचर शॉप के खिलाफ 5 लाख हर्जाने का दावा दायर कर दिया। कंज्यूमर कोर्ट का फरीकैन को नोटिस, 21 मार्च को जवाब तलब कर लिया। बेटी की शादी के लिए ड्रेसिंग, डबल बेड, कुर्सियां और मेज खरीदी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक गैर मयारी फर्नीचर निकलने पर बेटी को ससुराल में नदामत का सामना हुआ। मुल्तान में बेटी की जहेज में देने वाले फर्नीचर के नाकिस निकलने का मामला, शहरी ने फर्नीचर शॉप के खिलाफ 5 लाख हर्जाने का दावा दायर कर दिया। कंज्यूमर कोर्ट का फरीकैन को नोटिस, 21 मार्च को जवाब तलब कर लिया। कौमी अदालती पॉलिसी पर अमल दरामद ख्वाब बनकर रह गया। मुल्तान की सेशन और मजिस्ट्रेल कोर्ट्स में जेर इल्तवा फौजदारी मुकदमात की तादाद 17,500 से तजावज कर गई। बरवक्त फैसले न होने से नए केसेस ने अदालतों पर मजीद बोझ बढ़ा दिया। मुकदमात के बरवक्त फैसले न होने से साइलीन परेशान। पुलिस की तरफ से अदालतों में बरवक्त चालान पेश न करने, रिवायती तरीका तफ्तीश और जजेस की कमी के बायस मुल्तान की अदालतों में जेर इल्तवा फौजदारी मुकदमात की तादाद 17,500 से तजावज कर गई। बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, मुल्तान का बड़ा शहर है। इसमें अदालतों के अंदर भी जो काज लिस्ट है वो 200 की 150 से ऊपर हो जाती है। जज साहबान कितना काम कर सकते, जजेस की कमी का भी सामना है। मुल्तान की अदालतों में कत्ल, ज्यादती, मंशियात, डकैती, अगवा, इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और हरासमेंट समेत दीगर छोटे और संगीन नौयत के 17,347 मुकदमात इल्तवा का शिकार, जबकि जमानत कबलज और बाद अज गिरफ्तारी की 793 दरखास्तें जेर समाअत हैं। जजेस की तादाद है वो बढ़ानी चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमारा पुराना निज़ाम है ना अदालती, जो प्रोसेस है इसको जदीद किया जाए
तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मुल्तान में अदालतों की कमी है। वकला का कहना था कि बर वक्त फैसले न होने से हजारों साइलिन ख्वार हो रहे हैं। मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए जजेस की कमी को पूरा करने का मुतालबा किया गया है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, जेलों में कैदियों की सहूलत के लिए इकदामात, एयर कूलर्स और चिलर की मुरम्मत की जा रही है। जेल हुकाम के मुताबिक बैरकों में पंखे 1 हफ्ते कबल चला दिए गए थे। मुरम्मत के बाद कूलर और चिलर भी चालू कर दिया जाएगा। तमाम बैरिक्स के अंदर एयर कूलर लगे हुए हैं। वाटर कूलर्स की मुरम्मत भी की जा रही है। डेरा गाजी खान में खवातीन पार्क का संगे बुनियाद रख दिया गया। वफाकी वजीर जरताज गुल ने खवातीन पार्क का संगे बुनियाद रखा। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताइए। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान की खवातीन के लिए एक अच्छी खबर है। डेरा गाजी खान में खवातीन पार्क बनने जा रहा है और खसूसी तौर के ऊपर वफाकी वजीर जरताज गुल की जानब से खवातीन पार्क का आज संगे बुनियाद जो है वो रख दिया गया है। बात करते हैं मैडम साहब, कब तक इस पार्क को मुकम्मल किया जाएगा? इस पार्क की बहुत ज़रूरत भी थी डेरा गाजी खान को, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत तारीख़ी दिन है डेरा गाजी खान की सियासत में भी, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के SDGs का ये फंड है जो कि मैंने को मिलता है, जो मुझे मिला तो मैंने अपनी ख़वातीन जितनी भी बहनें हैं, मैंने इनके साथ ये डिसीजन किया था कि हम एक बेहतरीन पार्क ख़वातीन के लिए बनवाएंगे जहाँ पे आदमियों का दाखिला नहीं होगा, सिर्फ ख़वातीन आएंगी, वॉक कर सकेंगी, इनकी अपनी कैंटीन होगी। और मेरी तो ख्वाहिश ये कि जो माली हो वो भी खातून हो, जो गेट कीपर हो वो भी खातून हो, जिसको कैंटीन का ठेका मिले वो भी खातून हो। और क्योंकि ये सारा खवातीन डेरा गाजी खान की खवातीन बहनें बेटियों के लिए एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तोहफा है। जहाँ तक इसकी बात है कि ये कब मुकम्मल होगा, DGPHA इस वक्त मेरे साथ है। इसका सारा डिज़ाइन और इसका सारा जो प्रोग्राम है ये हमने PHA को दिया, क्योंकि PHA को ये महारत भी हासिल है और इनका मैंडेट भी है कि ये पार्क्स जो बना भी सकते हैं और मैंडेट भी उनका है, मेंटेन भी कर सकते हैं। तो ये AD पैसे हम सारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो मुझे फंड दिया हम सारे इंतजामिया को दे चुके हैं। मैंने इनसे कहा है कि 2 महीने का आपके पास टाइम है। ये जो इस वक्त खाली जगह है, आपको ये भी बता दूं कि ये खाली जगह थी, इसके ऊपर गंद का ढेर था, ये इंक्रोचमेंट थी। हमने गंदगी से इसको साफ करवाया, इंतजामिया से इसको कब्जा माफी से डीइंक्रोच करवाया इंतजामिया के जरिए, और आज ये बेहतरीन दिन है कि आज हम इसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फंड से खवातीन के पार्क के अंदर इसको तब्दील करें। तो 2 महीने का DGPHA को मैंने टाइम दिया हुआ कि ये बनाना इंशाल्लाह इन्होंने। जी बिल्कुल, बहुत ही कम वक्त दिया गया। आशिर इशफाक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लिया राजन शाह में गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन का इफ्तिताह कर दिया गया। बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। जी बिल्कुल जी, लिया के दूर दराज और पसमानदा इलाके में आज तालीमी हवाले से एक इनकलाब बरपा हुआ है। अगर बात की तो लिया की हल्का PP 281 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज का जो खवातीन कॉलेज उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हुसैन सियाल, MPA शहाबुद्दीन खान सीआर ने इस कॉलेज का इफ्तिताह किया। शहाबुद्दीन खान सीआर से बात करते हैं, सर बहुत बड़ा मनसूबा यकीनन यहाँ से तालीमी इनकलाब आएगा, बच्चों की तालीम का बंदोबस्त किया गया। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं रोही चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आज इस बहुत बड़े जलसे में उनका कंट्रीब्यूशन एक आपके चैनल के हवाले से एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैं बेहद मशकूर हूं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का, जिन्होंने मुझे अपने साढ़े 3 साला दौर इक़्तिदार में इतनी डेवलपमेंट कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों, फार्म टू मार्केट रोड्स हों, और इस कॉलेज के हवाले से मैं बात करूंगा कि ये एक उस जगह पे कॉलेज हमने कायम किया है कि 5 यूनियन काउंसिलों के संगम में यहाँ हमारी बच्ची हैं, यानी कि दूर दराज शहरों में गरीब लोग नहीं जा सकते थे, ये डोर स्टेप पे उनको तालीमी सहूलियात का मुयस्सर होना कि यहाँ से हमारी बच्चियाँ ग्रेजुएट होंगी, और इंशाअल्लाह इसी तरह का एक और कॉलेज में अपने एक और रिमोट एरिया में भी देने जा रहा हूँ। आपके दोबारा चैनल के तवस्सुत से एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने इलाके की आवाम को कि अपनी बच्चियाँ यहाँ दाखिल कराएं और इल्म की रोशनी से वो मुनव्वर हो सकें। इशफाक साहब, आप क्या कह समझते हैं कि इस तरह के दूर दराज इलाकों इल्म की रोशनी से मुनव्वर हों? जाहिद सरफराज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जनूबी पंजाब में वोटर्स आगाही मुहिम जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से खवातीन यूनिवर्सिटी में वोटर्स आगाही मुहिम की तकरीब मुनक्किद हुई। मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद।
جی بالکل، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ووٹرز آگاہی مہم جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر جاری ہے۔ اس وقت اگر بات کرتے ہیں تو ملتان میں بھی مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ووٹرز آگاہی مہم ہے اس کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس وقت خواتین یونیورسٹی ملتان میں بھی ووٹرز آگاہی مہم کی تقریب ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں جو جہاں کی طالبات ہیں اور جہاں کے ٹیچرز ہیں انہوں نے شرکت بھی کی۔ ہمارے ساتھ جہاں کی خواتین یونیورسٹی کے رجسٹرار موجود ہیں۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں ہماری یونیورسٹی میں اپنا ایک ایونٹ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس میں بچوں کو بتایا ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ان کو ضرور پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور ایسے اگر اویئرنیس کے مزید سیمینار ہوتے رہے تو مجھے پوری امید ہے کہ سب لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، جس کا انشاءاللہ کہ ان فیوچر پاکستان کے اوپر بہت اچھا پڑے گا۔ پاکستان کی ہے اور ہمارے ساتھ بات کرنے میں موجود ہیں ڈائریکٹر الیکشن کمیشنر قرۃ العین فاطمہ صاحبہ۔ میڈم بتائیے گا جنوبی پنجاب کے کون کون سے اضلاع ہیں اور اس کا مقصد کیوں پیش آیا، کیا کہیں گے سوال؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ جو یوتھ ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ ہے ہماری ووٹر لسٹ کا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آگاہ ہوں محروم طبقات کے ووٹنگ کے عمل میں شمولیت کے حوالے سے۔ خواتین جو ہیں وہ ان کو اویئرنیس دی جائے کہ ان کا ووٹ بھی بالکل اہم ہے، اور اتنا ہی اہم ہے جتنے کہ مرد حضرات جو ان کے گھر والے ہیں ان کا اہم ہے، اور ایک طرح سے ایک ایکویلٹی پیدا کی جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سارے پروسیس کا حصہ بنایا جائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے امجد ملک، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب آپ کو بتائیں میاں والی میں ماہ سیام کے 7 سستے سرا بازار لگانے کا فیصلہ، ڈی سی خرم شہزاد نے جگہ کے تعین کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز کو احکامات دے دیے۔ مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی اختر۔ جی بالکل، ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد کی صدارت میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں میاں والی کے مختلف مقامات پر 7 رمضان بازار لگائے جائیں گے۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ جگہ کے تعین اور انتظامات کے حوالے سے 27 مارچ تک رپورٹ تیار کر کے ڈی سی آفس کو بھیجوائیں۔ اس کے علاوہ ڈی سی نے جو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں ان کو احکامات جاری کیے ہیں کہ وہ قیمتوں کے تعین کے حوالے سے اور ان کو اعتدال پر رکھنے کے لیے متحرک ہو جائیں۔ مارکیٹ کمیٹیز کے افسران جو ہیں ان کو ہدایت کی گئی کہ آپ لوگ جو ہیں جو شاپس لگائی جائیں گی جن پہ سبسڈی پہ شہریوں کو اشیاء خرد نوش کا سامان فراہم کیا جائے گا، ان شاپس کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ سی اوز بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، جن کو ڈی سی نے حکم دیا کہ وہ صفائی کے حوالے سے اعلیٰ قسم کے انتظامات کے لیے ابھی سے متحرک ہو جائیں۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ میاں والی کے 7 مقامات پر انتظامات کے لیے متحرک ہیں۔ اختر مجاز، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ضلع انتظامیہ کا رمضان المبارک کی آمد سے قبل شہریوں کے ریلیف کے لیے اہم قدم۔ شہر بھر میں سستے آٹے کے 25 سے زائد ماڈرن آٹا سیل پوائنٹس قائم۔ مزید جانتے ہیں بلال نیازی سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ملتان میں فیئر شاپس کا آغاز کیا گیا ہے، جہاں پر جو آٹا ہے وہ سرکاری ریٹ سے بھی کم قیمت پر شہریوں کو دستیاب ہوگا۔ اس کا باقاعدہ افتتاح ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان نے کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر ملتان موجود ہیں، ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا اور رمضان المبارک میں بھی کیا یہ جاری رہے گا۔ سر، آج افتتاح کیا گیا ہے اور پہلے بھی سرکاری قیمت موجود ہے، اس سے بھی کم اب کہا یہ جا رہا ہے کہ دستیاب ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا اور یہ رمضان المبارک میں بھی جاری رہے گا؟ جی بالکل، یہ جو آج آٹے کے پوائنٹ کا افتتاح کیا گیا ہے، اس میں جو مارکیٹ کے اندر آٹا اویلیبل ہے اس سے بھی 10 روپے کم پہ ہم ریٹ دیں گے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس سلسلے میں بھی آج ہم نے میٹنگز کی ہیں۔ گورنمنٹ نے ابھی یہ طے کرنا ہے کہ سبسڈائز آٹا رمضان بازار میں دینا ہے تو کس ریٹ پہ دینا ہے، تو جو ریٹ طے ہو جائے گا وہ ہماری فیئر پرائز شاپس پہ بھی ملے گا اور ہمارے جو رمضان بازار میں بھی ملے گا۔ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہماری جو فیئر پرائز شاپس ہیں اس میں جو بھی گورنمنٹ ریٹ طے کرے گی سبسڈائز آٹے کا اس سے بھی کم دینے کی کوشش کریں گے۔ گورنمنٹ ریٹ طے کرے گی وہی ملے گا۔ اختر، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔